الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يصبح اللهم اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك الا غفر الله له ما اصابه في يومه ذلك من ذنب وان قال لها حين يمسي غفر الله له ما اصابه في تلك الليلة من ذنب رواه الترمذی وابو داود وقال الترمذی هذا حدیث غریب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح کے وقت یہ کہہ لے، ارشاد فرمایا جو صبح کے وقت یہ کہہ لے الہی ہم نے سویرا پا لیا اور ہم تجھے اور تیرا عرش اٹھانے والوں اور دیگر فرشتوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں کہ تو اللہ ہے، تجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، اور یہ کہ محمد تیرا بندہ اور تیرے رسول ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کے دن کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر یہ کلمات شام کے وقت کہہ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کو امام ترمذی نے، امام ابو داود نے نقل کیا۔ چھوٹے سے کلمات ہیں، اٹھتے بندہ پڑھ لے، یہ شام کو پڑھ لے، یہ میرے آقا نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ گناہوں کی نحوست ضرور ہوتی ہے، گناہ جب تک اپنے پلے رہیں اس کی نحوست لازمی پڑتی رہتی۔ آدمی نہ نہائے نا، یا گرمیوں کے دن ہے نا، 4 دن نہ نہائے پتہ لگ جائے گا، نحوست ایک اوپر اپنے تاری رہتی ہے۔ اگر ظاہری گندگی کی نحوست ہمارے جسم پر ظاہر ہو سکتی ہے تو باطنی نحوست کتنی خوفناک ہو۔ آپ یہ اندازہ کیجئے آج ہمارے نوجوان، ہمارا بچہ، ہمارا بوڑھا زیادہ گمراہ ہو رہا ہے بنسبت آج سے 40 سال 50 سال پہلے کے۔ ان کے عقائد، نظریات، ان کی سوچ بالکل بدلتی جا رہی ہے، بالکل۔ ساری زندگی باپ دادا جس مسلک پر ہے اسے وہ بالکل اچھا نہیں سمجھتے اور پلٹیاں کھا کے وہ آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ اس کی حضرت ایک ہی وجہ ہے، صرف گناہوں کی نحوست۔ ورنہ حضرت ایمان سے کون پلٹتا ہے؟ ایمان سے کس کو پلٹایا جاتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے یہ صرف گناہوں کی نحوست ہے۔ نہ معافی مانگنا، اللہ سے یہی کہنا نا یا اللہ میری توبہ۔ کائنات میں آپ کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر میں سچا، پاکیزہ اور معصوم شخص نہیں دکھا سکتا۔ اگر یہ ان کی زبانی کلمات نکل سکتے ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اگر امام الانبیاء یہ کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا جی، تو گناہوں کی معافی مانگنا، اس کی مخلوقات کو گواہ بنانا، یہ عین شریعت مطہرہ ہے۔ اچھا، اسی میں سے ایک اور چیز میں آپ کو عرض کروں، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس مؤذن کو مقرر کیا جائے جس کی آواز اونچی ہو۔ اس کی پہلی جو برکت ہے آواز اونچی ہونے کی، کہ جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے اذان کی، وہاں سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، دوڑ جاتا ہے۔ اچھا، ایک دوسری، جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے وہ ایمان کا، وہ تمام چیزیں ایمان کی گواہ بن جاتی ہیں۔ میں احادیث کا خلاصہ عرض کروں تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنگل اور وادیوں سے تم گزرا کرو، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو، بلند آواز سے یہ کہا کرو، یہ ساری چیزیں تمہاری ایمان کی گواہ بن جائیں اور وہ ایمان کی گواہی دیں گی۔ ہمارے حضرات علماء کرام فرماتے جب آپ مسجد میں تشریف لائیں، فرضوں کے ساتھ جہاں پر پڑھی ہے نماز پھر اس جگہ نہ پڑھیں، دوبارہ کسی اور جگہ پڑھیں، نفل کسی اور جگہ پڑھیں، سنت کسی اور جگہ پڑھیں، واجب کسی اور جگہ پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ پر تمہارے ایمان کی گواہ وہ جگہ بن جائے گی۔ اب ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی وہ جگہ ہماری ایمان کی گواہ بنتی جاتی، سنت اور جگہ پر، نفل اور جگہ پر پڑھنے پہ آپ ایک جگہ بھی ساری پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن جتنے ایمان کے گواہ زیادہ ہوں گے کل قیامت والے دن ہماری۔ اچھا، بعض لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی سے بڑا پیار ہے، وہ جب روضہ رسول پر جاتے ہیں، یہ میں نے خود بھی نظارہ دیکھا ہے، وہاں پر روضہ رسول سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول، یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، سچے رسول ہیں، عظمت آپ بھی یا رسول اللہ ہمارے ایمان کے گواہ بن جائیے۔
کل قیامت والے دن ہمیں اگر یہ در و دیوار ہوائیں فضائیں آپ کی ایمان کی گواہ بن سکتی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بن سکتی؟ غزوہ احد والوں کو جب حضور دفنا رہے تھے نا جی شہادت کے بعد، تو آقا جی فرما رہے تھے کہ تم تمام لوگوں کے ایمان کا گواہ میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نی، اور ہے نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے نی۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بھی بنایا ہے، وکیل بھی بنایا ہے، ہمارا شفیع بھی بنایا ہے۔ تو یہ بہت بڑے انعام کی بات ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ عربی الفاظ کے ساتھ ہی آپ لوگ جو ہے یہ کہہ لیا کریں، آپ اردو کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے رب کو ساری زبانیں آتی۔ ایک ساتھی مجھے کچھ ان کا آپس میں تنازع ہو رہا تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ یہ، اس ساتھی کا کہنا یہ تھا کہ دنیا میں صرف اللہ کو ایک ہی زبان سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے عربی، عربی پڑھو، عربی بولو اور عربی میں نے کہا بابو ایسی بات نہیں، میرا مالک الحمدللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب عربی نہیں ہے، یعنی وہ جو ہے نا عربی کا خالق ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس نے صرف کائنات میں عربی کو ہی پیدا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے عربی میں قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ تم لوگوں کی زبان عربی تھی اور تم سمجھ سکو، ورنہ باقی جو آدم علیہ السلام پر کتابیں آئیں وہ تو عربی میں نہیں آئیں، ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، ان کی زبان عربی تو نہیں تھی۔ ایک کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک کے اوپر سریانی میں کتاب آئی، ایک کے اوپر عبرانی میں آئی، بلکہ اللہ نے جس بھی رسول کو جس بھی قوم کے لیے بھیجا ہے اسی قوم میں سے اسی زبان میں بھیجا ہے۔ ہم اردو پنجابی لوگ ہیں، ہمارے اندر انگریزی میں کوئی آ جائے یا عربی میں آ جائے ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عربی معاشرہ تھا، اور خود قرآن کہتا ہے ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آ سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم عربی میں اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ عربی نہیں جانتا، عربی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ساری زبانیں جانتا ہے، اردو میں بولنے والے کی بھی جانتا ہے، عربی مخلوق اس کی ہے نا۔ حضرت یہ کیسے ممکن ہے ایک مکینک، ایک جو ماسٹر ہے وہ مشین بنانے والا، اس کو پتہ ہی نہیں مشین چلے گی کیسے؟ بلا تشبیہ کائنات کا سب سے عظیم ترین مالک ہے، خالق ہے، اس خالق کو پتہ ہے کہ میں نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کیسے چلتا ہے، اس کے معاملات کیسے، وہ ساری زبانیں جانتا ہے۔ اگر الحمدللہ رب العالمین ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہے، سادہ سی بات ہے یار۔ نبیوں کو، حضرت اپنا سلیمان علیہ السلام کو سارے جانوروں کی زبانیں نہیں آتی تھی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جب اونٹ بھی آئے، چڑیاں بھی آئیں، ہرنیاں بھی آئیں، ساری جو چیزیں آپ کے پاس آ کے جو آپ کے پتھروں نے آپ کے سامنے کلمے پڑے، تو کیا ایمان سے بتائیے حضور کو اگر سمجھ میں آ سکتی ہے ان کی زبان، تو حضور کا جو رب ہے اس کو نہیں سمجھ میں آ سکتی؟ یہ تو انتہائی بیوقوفی کی سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ میرے رب کو سوائے عربی کا کچھ نہیں آتا۔ ہاں عربی ہم ضرور سیکھیں گے، عربی سیکھنی چاہیے، اس میں میری کوئی، کیونکہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، مصطفیٰ کی زبان ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف عربی ہی عربی ہے باقی سارے جاہل ہیں۔ اور ایک مجاہد تو کہنے لگا اس دنیا کے اندر صرف مسلمان جو ہے نا جی وہ سعودیہ والے لوگ ہیں، اس کے بعد سارے مشرک اور بے ایمان ہیں۔ میں کہا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، اچھا جی وہ کیوں؟ کہتے جی وہ صحابہ کی اولاد ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو ہم تو نبی کی اولاد ہیں، اگر وہ صحابہ کی اولاد ہے مسلمان تو میں باب آدم کی اولاد ہوں، تو باب آدم کیا نبی نہیں تھے؟ تو صحابہ کی اولاد زیادہ افضل ہے یا نبیوں کی اولاد زیادہ افضل ہے؟ تو یہ بس ذہنی ان کے بیچاروں کی خرافات ہوتی ہے، صحبت اچھی نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی